الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم۔ انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اس دنیا سے واپس اپنی مرضی سے جائے گا۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی وقفے میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے، بلکہ جس خالق اور مالک نے اسے بھیجا ہے اور جس کے حکم سے یہ واپس جائے گا، اگر اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو فلاح پائے گا۔ مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ ہر محفل اور مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ یہ تکمیل قرآن کی محفل ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مستورات جتنا ہمتاً متوجہ ہو کر بیٹھیں گی اور جتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ بات کو سمجھیں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ بارش خواہ کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر کوئی برتن الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہوا کرتا، یہ برتن کا قصور ہوتا ہے کہ اس کا رخ ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن کریم کی محفل میں اللہ کی کتنی ہی رحمتیں برستی ہیں۔ جو عورت ہمتاً متوجہ نہیں ہوگی، اس کے دل کا برتن الٹا ہوگا تو وہ رحمت سے محروم رہے گی۔ اور یہ بات محفل کے آداب میں سے ہے کہ بات خوب توجہ سے سنی جائے۔ انسانی زندگی کے شب و روز کے اعمال، مثلاً رہن سہن، میل جول اور لین دین کے عمدہ اصول اور ضوابط کو آداب کہا جاتا ہے۔ ان آداب کی پابندی سے ہی انسان تہذیب یافتہ اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد آداب زندگی کو ملحوظ رکھے تو دوسرے آدمیوں کو زیادہ آرام پہنچا سکتا ہے اور ان کی تکلیف اور ناگواری کا باعث نہیں بنتا۔ دور حاضر کے اکثر مسلمانوں نے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں میں کفار اور مشرکین کو اپنا امام اور پیشوا بنا رکھا ہے۔ ان خدا فراموش انسانوں کا جو بھی طریقہ سامنے آتا ہے اسے لپک کر قبول کر لیتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایمان تو لائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور طور طریقے پسند کریں ملحدوں اور نصرانیوں کے، ناطقہ سر بگریباں ہیں، اسے کیا کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا
ایک روایت میں ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس کو ادب کی توفیق نصیب ہوئی اسے سعادت ملی، اور جو ادب سے محروم ہوا اسے شقاوت ملی۔ گویا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ کچھ بچوں کی مسلسل آواز آ رہی ہے جس کی وجہ سے بیان میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ گزارش ہے کہ انہیں خاموش کروا دیں، نہیں تو باہر بھیج دیں۔ 15-20 منٹ کی بات ہے، بیان میں بہت خلل آ رہا ہے، لہٰذا ان کو باہر بھیج دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ الادب جنت للناس، ادب انسانوں کے لیے ڈھال ہے۔ لا میراث کالادب، ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو۔ تو دین سراسر ادب ہے۔ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک دین ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ بارگاہ الوہیت کا ادب ہے، بارگاہ رسالت کا ادب ہے، شعائر اللہ کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، معاشرت کے آداب ہیں، معیشت کے آداب ہیں، علماء کے آداب ہیں، اساتذہ کے آداب ہیں۔ اسی طرح استاد کے ساتھ بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے، استاد سے اونچی آواز سے بات کرنا ادب کے خلاف ہے، استاد سے اونچا بیٹھنا ادب کے خلاف ہے، بلکہ استاد کی جو نشست ہو استاد کی عدم موجودگی میں بھی اس جگہ پر نہ بیٹھے ادب کے خلاف ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ استاد اونچی جگہ پر بیٹھے اور شاگرد نشیبی جگہ پر استاد کے سامنے زانوئے تلمس تہ کرے۔ اسی طرح طلباء کے لیے آداب ہیں، اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو اختلاف کے بھی آداب ہیں۔ بہرکیف یہ ایک مستقل موضوع ہے، اللہ ہمیں آداب سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کسی کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو انسان مدرسے میں اپنے اساتذہ سے اپنے علماء سے یہ بات سیکھتا ہے کہ کس طرح نیک عمل کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات میں یا صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ عورتیں معمولی وجوہات کی بنا پر فرض نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، کبھی یہ بہانہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے، میں تو چائے بنانے میں لگی ہوئی تھی، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ ان بہانوں کی وجہ سے نماز پڑھنے میں سستی کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کر دیا، اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس کا نام جہنم کی آگ کے بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک دروازے پر لکھ دیتا ہے۔
اب اس انسان کو آگ کے بنے ہوئے اس دروازے میں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر کو آگ لگ گئی، اس کے بیوی بچے سب اس میں جل کر مر گئے۔ جتنا نقصان اس شخص کا ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی عورت قبر میں جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ایک سانپ کو مسلط کر دیں گے، وہ گنجا ہوگا اور نہایت ڈراؤنا ہوگا۔ جس نے فجر کی نماز قضا کی تو ظہر تک اس کو کاٹتا رہے گا، جس نے ظہر کی نماز قضا کی عصر تک اسے کاٹتا رہے گا، جس نے عصر کی نماز قضا کی مغرب تک اسے کاٹتا رہے گا، اور جس نے مغرب کی نماز قضا کی تو عشاء تک کاٹتا رہے گا، جس نے عشاء کی نماز قضا کی تو فجر تک کاٹتا رہے گا۔ سوچئے تو صحیح وہ اژدہا کاٹے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، دین پر چلنے والے بن جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدزبانی گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدگمانی گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قیامت کے دن کئی لوگ ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے اور وہ دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں اونچے منہ گرائے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت ہوگی۔ یہ ایک بری عادت ہے، اس کا تعلق عادت سے ہے کہ اپنے سوا نگاہ میں کوئی ججتا ہی نہیں۔ لاکھ اچھائیاں کسی کی ہوں نظر ہی نہیں آتی، اور برائیوں کے اوپر دوربین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ میں تو اس طرح کہوں گا کہ خوردبین فٹ کیے ہوئی ہوتی ہے دوسروں کے اوپر۔ جی ہاں، جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ درگزر کدھر گیا، ستر پوشی کدھر گئی، خیر خواہی کدھر گئی؟ اسی لیے اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس بیماری کا علاج بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اپنی برائی تو نظر ہی نہیں آتی۔ فرمایا کہ نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ کسی نے پوچھا کہ کون سا گناہ؟ فرمایا کہ ایک بندہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میرے دل میں فقط گمان گزرا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ کر لی کہ تم نے یہ سوچا ہی کیوں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ مجھے 5 مہینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رات کی مناجات سے محروم کر دیا۔ تو بدگمانی ایسا مرض ہے، اللہ اس مرض سے ہمیں بھی بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح بدزبانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے اور یا پھر خاموش رہے۔ ایمان والا بندہ ایک مرتبہ زبان سے کہے سبحان اللہ، یہ کلمہ چھوٹا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔
اور ایک حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے زبان پر تو ہلکے پلکے ہیں کہ ذرا سی دیر میں ادا ہو گئے، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بہت محبوب ہے۔ تو زبان کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے بہت نیکوکار ہے، فرض نماز کے علاوہ نفلی عبادت میں بھی بہت آگے ہے، صدقہ بھی بہت کرتی ہے، مگر زبان کی بہت سخت ہے، زبان دراز ہے، اس کے پڑوسی اس کی زبان کی اذیت سے تنگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی عورت ہے۔ پھر فرمایا ایک دوسری عورت ہے جو کوئی لمبی چوڑی نفلی عبادتیں نہیں کرتی، فرض نماز پڑھتی ہے، حقیر سا صدقہ کرتی ہے، مگر زبان کی بہت اچھی ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دی اور دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دی، میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اسی طرح بخل سے، کینے سے، تکبر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تکبر کی بیماری بہت زیادہ مہلک ہے۔ جو بندہ تکبر کرے گا تو موت سے پہلے پہلے اس دنیا میں اسے تکبر کی سزا مل کر رہے گی، اور آخرت میں تو سزا ہو کر رہے گی۔ اور آخرت میں اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ متکبر بندے کو قیامت کے دن چیونٹی جیسا جسم عطا کریں گے، شکل انسانوں والی، جسم چیونٹی جیسا چھوٹا سا۔ جب میدان محشر میں یہ چلیں گے تو مخلوق ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے چلے گی۔ اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں گردن اٹھا کے چلتے تھے، سر اٹھا کر چلتے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھا کرتے تھے، دیکھو میں اپنی مخلوق کے پاؤں میں تمہیں مسل کر میں نے تمہیں رکھ دیا ہے۔ ایسا عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے والے بن جائیں۔ ایک حدیث حافظ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں؟ رو رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ،
میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے ان کا خیال آ گیا، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بتا تو دیجئے وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، آگ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلاخ کے اندر پیرو کر لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے، اس کو لگتا ہے جیسے بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھڑ جائے گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سے بال کھینچنے سے۔ جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی پھر اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی، اس کو بن سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکات نکالتی ہوگی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک چیز ستر ہوتی ہے، ایک چیز پردہ ہوا کرتا ہے۔ ستر عورت کے لیے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے، اس لیے نماز کی حالت میں ان سب کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا نمازیں بھی پڑھتی ہیں مگر ان کے قمیص ہوتے ہیں جن کے بازو آدھے ہوتے ہیں، بازو ننگے، ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں، ٹخنوں سے اونچی کر لیتی ہیں، یہ نیا فیشن نکل آیا، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کئی اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں کہ بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ تو ستر کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح موٹے کپڑے میں چھپا لینا کہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ سکے، یہ انسان کا ستر ہے اور اس کو چھپانا یہ نماز میں ضروری ہے۔ ستر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے، پردہ عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری ہے، اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو گویا نامحرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک کہ لوٹ کر گھر کو واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر عورتیں کہتی ہیں گھر میں سکون نہیں، خاوند توجہ نہیں دیتا، اولاد بات نہیں مانتی، کاروبار اچھا نہیں۔ خدا کی بندی، جب تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت لعنت برستی ہے تو تیری زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کو سکون نہیں ہوتا، مرض جان ہی نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔
ایک بات فرمائی، ان میں اللہ رب العزت کے حکم ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ ان کو کہو یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ سن کر ان پر اتنا اثر کوئی نہیں ہوتا، معمولی سمجھتی ہیں، اچھا کر لیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، ان کو بتائیں ایسا کرنا سنت ہے، یہ اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں، سنت کی اتباع کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تیسری بات یہ کہ ان کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ شوہر کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہماری ہر بات ماننے لگ جائے۔ یہ ماننے کی بجائے منوانے کی کوشش زیادہ کرتی ہیں، اسی وجہ سے یہ شوہروں سے بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں اور اس وجہ سے جہنم کی مستحق ہو جاتی ہیں۔ چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان میں بن ٹھن کے باہر نکلنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو تین شوق تھوڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری، نبی کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، مگر ایک شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بن ٹھن کر سور کر باہر نکلنا۔ لہذا بن سور کر اگر باہر نکلیں گی تو یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلی عورت کو جو عذاب ہوا وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، یہ بے پردگی کی مرتکب ہونے والی عورت تھی۔ اب اپنی زندگیوں کو آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں بے پردگی کی مرتکب ہوتی ہیں، اس سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ پردے کا لحاظ خیال کیجئے تاکہ اللہ تعالی جہنم میں جانے سے محفوظ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آ جائے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی جائے اور عورت کو اس پر لٹکا دیں تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی، کبھی ماں کا دل دکھی کر دیتی تھی، کبھی بہن کا دل دکھایا کرتی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ زبان سے دوسروں کے دلوں پر زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور واقعی ہم نے بعض عورتوں کے بارے میں سنا، خود کہتی ہیں میں نے ایسی بات کہی فلاں تو سڑتی رہی، جلتی ہی رہی ہوگی، میں نے تو اسے جلانے کے لیے ایسا کیا۔ جو عورتیں یوں سوچتی ہیں میں نے اسے جلانے کے لیے کیا، ان کو کیا جلائیں گی، یہ تو خود ان فکروں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ تو زبان کی بے احتیاطی کرنے والی عورت، اس کو اللہ رب العزت کے محبوب نے دیکھا کہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی اور اس کا پورا وزن ان کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی۔ ذرا تصور کر کے سوچئے اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان کو کتنی تکلیف ہو، یہ کون سی عورت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، یہ ان سے باتیں کرتی ہوں گی، یہ ان سے عشق کرتی ہوں گی، یہ ان سے برائی کے کام کرتی ہوں گی، ایسی زانیہ عورت کو اللہ رب العزت پستانوں کے بل لٹکا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے تھے، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ چوتھی عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس کو حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حیض سے پاک ہو گئیں تو سوچ لیتی ہیں کہ اچھا صبح نہا کر نماز شروع کر دیں گی، عشاء چلی گئی، پرواہ نہیں کرتی۔ صحابیات اس بات کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گردے کی طرح تھی تو وہ عورت ہی، مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی جیسے گدے کا جسم ہوتا ہے، اور چہرہ ایسا بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہوتا ہے، گویا شکل مسخ کر دی گئی، اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی، غیبت کرتی ہوگی، چغل خوری کرتی ہوگی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ یہ عادتیں تو اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ چغل خوری تو ایسی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس کی چغلیاں کر کے خاوند کو اپنی طرف کرے، ساس چاہتی ہے کہ وہ بہو کی چغلیاں کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اب یہ ساس اور بہو کے سرد جنگ ان کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، کئی گھروں میں تو گرم جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے کی چغلیاں کھانے سے دونوں اپنی عاقبت خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چغل خور کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، چونکہ چغلی کھانے والا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اگر وہی بات بھی کرے ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں فرق آئے، اس بندے سے غصہ آئے، اس بندے کے دل کے بارے میں، چونکہ یہ بات بدل کر کرتی ہے، اس لیے عذاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ ان کی شکلوں کو جہنم میں مسخ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ آواز ایسے نکالتی جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اور آگ اس کے منہ میں سے داخل ہو رہی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اسی طرح میں نے اسے دیکھا، فرشتے اسے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی اس نے ایسا کون سا قصور کیا؟ فرمایا اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا اور وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی۔ آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان روایات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان بن جائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو سامنے رکھیں کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کے لیے آرام دہ جگہ ہے۔ ایسی جگہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور وہاں پر جنتیوں کو اللہ رب العزت ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اور جہنم وہ انتہائی برا مقام ہے، روایات میں آتا ہے جہنمی ہزاروں سال روئیں گے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے سامنے قطار بنا کر بیٹھیں گے، اور جس طرح کتے بھونکتے ہیں اس طرح بھونکنا شروع کر دیں گے۔ کئی ہزار سال تک رونے کی وجہ سے ان کی آوازیں کتوں کی بھونکنے کی سی آوازیں بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر رحم نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کفار اور مشرکین اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں نکال دیجئے، مگر اللہ رب العزت ان کو چند بار جواب دیں گے۔ 5 مرتبہ جہنمی اللہ رب العزت سے کہا کریں گے سنیے ذرا قرآنی آیات سن لیجئے کہ ان کی کیا ہم کلامی ہوگی۔ جہنمی کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین
فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ ہمیں 2 دفعہ زندگی ملی، موت مل گئی، اللہ ہم نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، اے اللہ ہے کوئی باہر نکلنے کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم شرک کرتے تھے، تم اس کا انکار کرتے تھے، اور جب شرک کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے، آج تو حکم اللہ بڑی شان والے کا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہم کلامی کریں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجئے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چنانچہ تم آج کے دن کو بھول گئے تھے، ہم نے تمہیں بھلا دیا، اب چکو یہ دردناک عذاب۔ اب تیسری مرتبہ کئی ہزار سال کے بعد ہم کلامی کریں گے، کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے پروردگار ہمیں نکال دیجئے، ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کر کے ان کی اتباع کریں گے۔ فرمایا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ہم نے تمہیں پہلے نہیں یہ بتا دیا تھا، تم قسمیں کھاتے تھے یہ نعمتیں ہم سے کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ پھر کئی ہزار سال کے بعد چوتھی مرتبہ یہ بات کریں گے اور یہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم اچھے کام کریں گے ایسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی اور تمہیں نصیحت نہیں کی تھی کہ تم مان لو، اور تمہارے پاس ہمارے انبیاء ڈرانے والے بھی آئے تھے مگر تم نے تو کان ہی نہ دھرے۔ بالآخر کئی ہزار سال کے بعد پانچویں مرتبہ پھر فریاد کریں گے اور بڑے عجیب الفاظ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس میں سے نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ اگر ہم لوٹ کر پھر برے کام کریں گے تو واقعی ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، پڑے رہو، پھٹکارے ہوئے ہو، میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا، جیسے غصے میں کوئی کہتا ہے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، خبردار مجھ سے بات نہ کرو۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کبھی بھی کلام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس فریق کے بارے میں فرماتے ہیں انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، میرے بندوں کا ایک ایسا گروہ تھا جنہوں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم ان کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے، حتیٰ انسوکم ذکری، حتیٰ کہ تم میرے ذکر کو بھول گئے۔ آج جو بچیاں پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو دوسری ان پر مذاق کرتی ہیں، اور مذاق کرتے ہوئے کیا کیا الفاظ بول جاتی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج ان کے صبر کا میں نے ان کو بدلہ دیا، اور وہ ہیں جو آج نجات پانے والے ہیں، کامیابیاں پانے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کو اللہ سے طلب کریں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں، اور اللہ سے جنت مانگنے والے بن جائیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اور جہنم سے، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اس لیے اگر جنت جانا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو دین سکھانے کے لیے مدرسے میں بھیجو۔ افسوس بچے سکول میں جاتے ہیں، کانوینٹ جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں،
ادھر پیسہ بھی بڑے شوق سے لگاتے ہیں، یہ ایگزامینیشن فیس، یہ منتھلی فیس، یہ ٹرانسپورٹ فیس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور گھر میں الگ ٹیوشن رکھتی ہیں، ہزاروں روپے وہاں پر دیں گی، مگر قرآن پڑھانے کے لیے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے جان، مال اور وقت اور پیسہ لگاتے ہیں، اور آخرت کی دائمی ہمیشہ زندگی کے لیے نہ جان، نہ مال، نہ وقت، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ سوچیے اگر قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ جو میرے پاس بھی تمہیں بخشنے کے لیے وقت نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم پائیں۔ بچیوں کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، اگر یہ فزکس کیمسٹری کو سمجھ سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، اور دنیا کے کاموں میں بڑے بڑے عہدے پا سکتی ہیں، تو پھر دین کی تعلیم کیوں نہیں پا سکتی؟ اصل تو دین ہی کی تعلیم ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اے بہن، کل اگر بیٹی سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، انگلش پڑھ لی، جرمن لینگویج پڑھ لی، بتا تو نے میرے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا یا نہیں؟ اگر بیٹی نے کہا مجھے تو فرصت نہ ملی، یا ماں نے مجھے اس طرف توجہ ہی نہ دلائی، تو تیری بیٹی کو بھی پکڑ لیا جائے گا اور اس کے پیچھے تجھے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھتی ہیں، اور ان کے بچے اور بچیاں بھی قرآن سیکھتی ہیں۔ قرآن پاک میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ نوجوان بچوں کو ان کی بے عملی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ بارگاہ عزتی میں مقدمہ درج کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی اور باپ دادا کی پیروی کی، ان کے حکموں کو مانا، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ میرے مولا، امی کہتی تھی تو نے گریجویٹ بننا ہے، میں نے بن کر دکھا دیا۔ امی کہتی تھی تو نے ماسٹر ڈگری لینی ہے، میں نے لے کر دکھا دی۔ امی کہتی تھی تو نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے، میں نے بن کر دکھا دیا۔ انہوں نے ہی ہمارا رخ انگریزی تعلیم کی طرف موڑ دیا تھا، عربی کی طرف تو ہمیں آنے ہی نہیں دیا۔ اللہ، اگر وہ ہماری دین کی طرف توجہ دلاتے کہ بیٹا قرآن پڑھنا بھی ضروری، سمجھنا بھی ضروری، حدیث پڑھنی اور سمجھنی بھی ضروری، دینی زندگی بسر کرنا بھی ضروری ہے، تو اے اللہ ہم دیندار بن جاتے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے ہی غلط راستہ دکھا دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب اب آپ ہی ان کو دگنا عذاب دے دیجئے، اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجئے۔ یہ خود بھی دنیا دار تھے، ہمیں بھی دنیا دار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سب کو دگنی لعنتیں بھیجوں گا اور دگنا عذاب دوں گا۔ قیامت کے دن اولاد جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ آج وقت ہے کہ ان کو دین پڑھا لیجئے، ان کو دین کی طرف متوجہ کر لیجئے۔ یہ بچے پہلے مسلمان بنے، پھر چاہے ڈاکٹر، انجینئر یا جو مرضی بنے، بنتے رہیں، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ ہم انگریزی تعلیم سے منع نہیں کرتے، ہاں اتنا کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم میں اتنا نہ لگ جائیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل بھی نہ کر سکیں، یہ زیادتی والی بات ہے، اس میں دینی علوم کی ناقدری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ ویسے تو ہم زبان سے دین اور دنیا ساتھ ساتھ کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، کاش ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے بھی وقف کرتے، یہ حسرت بھی دل میں پیدا کریں۔ عورتوں کے دل میں یہ حسرت ہونی چاہیے کہ جیسے گھر میں سے روزانہ چھوٹے بڑے بچے اسکول کی یونیفارم پہن کر جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی بچہ تو ایسا ہو جو قرآن حفظ کرنے کے لیے جا رہا ہو، کوئی بیٹی تو ایسی ہو جو تفسیر پڑھنے جا رہی ہو، جو حدیث پڑھنے جا رہی ہو۔ اے ماں، تو صبح کتنے بچوں کو ناشتہ بنا کر دیتی ہے؟ کیا سب نے فزکس کیمسٹری پڑھنی ہے؟ کوئی تو تیرے گھر میں سے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے بھی نکلے جو تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ اگر یہ دین کی تعلیم پائیں گے
تو ساری زندگی دین کی برکتیں ان کے شامل حال رہیں گی۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے زندگی کے کس موڑ پر کیا کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دینی احکامات سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ، یہ مستورات آپ کے در پر آئی بیٹھی ہیں۔ یا اللہ اپنے دامن کو پھیلائی بیٹھی ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلائی بیٹھی ہیں۔ یا اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر اگر عورتیں کہیں پر چلی جائیں اور قتل کا بھی مقدمہ ہو تو اگلے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ یہاں پر آپ کے سامنے آئی بیٹھی ہیں، کریم اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما دیجئے، علت سے محفوظ فرما دیجئے، قلت سے محفوظ فرما دیجئے، ذلت سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآنی احکامات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما، مصائب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہمیں آخرت کی دائمی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی طور پر عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جو باطنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بخل ہے، کینہ ہے، عجب ہے، تکبر ہے، چن چن کے ہم سے دفع دور فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں شامل حال فرما۔ جو مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت فرما دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔